سانحہ 9 مئی سزاؤں کا بڑا ریلا تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو بحال کیا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو 10 سال قید کی سزائیں۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 کیسز کا فیصلہ سنا دیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز، پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا اور شیخ رشید کے بھتیجے سمیت 196 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا۔ رکن صوبائی اسمبلی جنید افضل ساہی کو 3 سال قید کی سزا۔ کنول شوذب، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، فاروق حبیب کو بھی قید کاٹنا ہوگی۔ فیض اللہ کموکا، فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو سمیت 88 افراد کو مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے 41 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وارنٹ کراچی کمپنی میں درج مقدمے میں جاری کیے۔ سابق صدر عارف علوی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، اسد کیسر، سینیٹر شبلی فراز، فیصل جاوید، سلمان اکم راجہ، حماد اظہر شامل ہیں۔ عدالت کا علیمہ خان، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، رؤف حسن، مراد سعید، شیخ وقاص اکرم، کنول شوذب، شاندانہ گلزار کو بھی گرفتار کرنے کا حکم۔ شیر افضل مروت، عبدالقیوم نیازی، احمد نیازی، عاطف خان، شعیب شاہین، اعظم خان سواتی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری۔ جو ہم نے چالان داخل کیا وہ 98 ملزمان کی حد تک ایک دفعہ چالان داخل کیا، عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، ان کی حد تک نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے، اور آج 31/7/2025 کو صرف ایک ملزم اس میں حاضر ہوا ہے۔ بقیہ 97 ملزمان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جا چکا ہے۔ متعدد بار ان کو طلب کیا گیا، ان کو سمن نوٹسز ایشو کیے گئے کہ آپ اس مقدمے میں آپ ریکوائرڈ ہیں، آپ آ کے شامل تفتیش ہوں۔ انہوں نے شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ آج ان کے نان بیلیبل وارنٹ جو ہیں وہ اس مقدمے میں وہ لیے گئے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کیسز میں غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ عدالت نے کئی ملزمان کو اشتہاری بھی قرار دے دیا۔ فیڈرل پروسیکیوٹر جنرل غلام سرور اور سینئر پروسیکیوٹر ظہیر شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا 9 مئی اور 26 نومبر کے تمام مقدمات میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے۔ 3.5 ماہ کے دوران 11 پیشیاں ہوئیں۔ جن ملزمان نے فرد جرم قبول نہیں کی انہیں سزا ہو چکی ہے۔ غیر حاضر ملزمان کے وکلاء عدالت میں پیشی کی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں۔ سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس لیس، دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، اگر ایمانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے۔ آج جمہوریت کے لیے افسوس کا دن ہے، تمام فیصلے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کریں گے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا، ایسے فیصلوں سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے کہ سسٹم بچایا جائے۔ 3 دن میں 3 سزائیں ہوئیں اور 45 سال کی سزائیں سنائی گئیں۔ ایوان میں واپسی یا بائیکاٹ کا فیصلہ بانی کریں گے۔ ہم نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ صرف انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ سانحہ 9 مئی پاک فوج کا موقف ہمیشہ دو ٹوک اور واضح رہا۔ آرمی چیف نے متعدد بار قوم کو یقین دلایا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ پروگرام ہیڈ آن میں سینئر اینکر پرسن منیب فاروق کی دی گئی ایک اور خبر درست ثابت ہو گئی۔ فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزمان کو سزائیں سنا دیں۔ 24 جولائی 2025 کو اینکر پرسن منیب فاروق نے خبر دی تھی کہ 8 سے 10 روز میں فیصل آباد کے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بھی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے بہت سے اہم رہنماؤں کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے سب لوگ زد میں آئیں گے۔ سینیٹر فیصل واوڈہ نے کہا کہ جلد تحریک انصاف کا ایک خطرناک منصوبہ بھی منظر عام پر لاؤں گا۔ جو باتیں میں نے کہی تھی وہ آج سب کے سامنے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جو ٹائل لائن دی تھی تمام چیزیں اس کے مطابق ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مزید نااہلیاں ہوں گی۔ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ بانی پی ٹی آئی کے پیٹ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔
ملک احمد خان بھچر کو 9 مئی 2023 کے مقدمے میں سزا، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے بھی فارغ۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی ہو چکا، قائد حزب اختلاف کی ذمہ داری ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر انجام دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے مشال یوسفزئی 86 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار مہتاب ظفر نے 53 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد امیدوار سائمہ خالد 1 ووٹ حاصل کر سکی۔ کے پی اسمبلی میں سینٹ کی ایک نشست کے لیے 143 ووٹ کاسٹ ہوئے، 2 ممبران ووٹ کاسٹ کرنے نہیں پہنچے۔ بحالی کی جانب گامزن معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، صدر ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے کا اعلان، کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی ڈیل مکمل ہو گئی، امریکہ اور پاکستان مل کر اپنے اپنے تیل کے ذخائر تلاش کریں گے، دونوں حکومتیں مل کر تیل تلاش کرنے والی آئل کمپنی کا تعین کریں گی، ہو سکتا ہے پاکستان اپنا تیل بھارت کو بھی برآمد کر سکے، امریکہ پاکستان کے تیل ذخائر بڑھانے کے لیے اقدامات کرے گا، مزید کہا وائٹ ہاؤس میں ٹریڈ ڈیلز پر کام کرنے میں مصروف ہیں، بہت سے ممالک ٹیرف میں کمی کی پیشکش کر رہے ہیں، ان تمام اقدامات سے امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر صدر ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ تجارتی معاہدے کی حتمی منظوری میں قیادت کا کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ تاریخی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون کو وسعت دے گا۔ معاہدہ آنے والے دنوں میں مشترکہ شراکت داری کو مزید تقویت دے گا۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سیکرٹری کامرس اور امریکی تجارتی نمائندے کی ملاقات۔ وزارت خزانہ کے اعلامیہ کے مطابق معاہدے سے باہمی ٹیرف کم ہوگا۔ پاکستان کے بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ بھی متوقع۔ صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا، ایران سے تجارت پر 7 کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی، اور روس سے تجارت کرنے پر بھارت کو جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت امریکہ پر بہت زیادہ ٹیرف عائد کرتا ہے، بھارت کی جانب سے امریکہ پر عائد مالیاتی رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں، بھارت اپنا زیادہ تر اسلحہ بھی روس سے خریدتا ہے، یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا چاہتی ہے کہ روس یوکرین میں خون ریزی بند کرے۔ بھارت برکس کا بھی رکن ہے جن کا ہدف امریکہ ہے، کسی کرنسی کو ڈالر کے مقابلے میں نہیں آنے دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ بھارت سے ٹیرف پر کمی کے لیے بھی بات چیت جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت میں قائم 7 کمپنیوں پر بھی پابندیاں لگا دیں، تمام کمپنیاں ایران سے تیل کی تجارت کرتی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران تیل سے حاصل آمدنی مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی تعاون اور دفاعی شراکت داری سے متعلق تبادلہ خیال، مشترکہ دفاعی تربیت، انٹیلیجنس کے تبادلے اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سعودی عرب کی سرزمین ہر مسلمان کے دل میں خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ رکھتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سرکاری دورے پر 2 اگست کو پاکستان پہنچیں گے۔ ایرانی صدر کی سیکیورٹی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی، ایرانی میڈیا کا وفد بھی پاکستان پہنچ گیا۔ مسعود پزشکیان 3 اگست کو اسلام آباد میں اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ خلائی میدان میں پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا، جدید ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ۔ چین کے خلائی سینٹر سے لانچ کیا گیا سیٹلائٹ خلا میں پہنچ گیا۔ نیا سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، آفات سے نمٹنے اور زراعت میں معاون ثابت ہوگا۔ سی پیک ماحولیات اور موسمیاتی نگرانی کے لیے بھی مددگار ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ چیئرمین اسپارکو کا کہنا ہے کہ سیٹلائٹ لانچ پائیدار ترقی کی جانب ایک قدم ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، ہندوتوا نظریہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔
वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का तकरीब से खिताब, कहा भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, भारत को तहकीकात की पेशकश की, दुनिया से भी कहा पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहा है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हर तरह की जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। गिलगित के ज़िला गिज़र में सैलाबी रेले से तबाही, तहसील अशकोमन में 60 से ज़ायद घर मुतासर, मुकामी पावर हाउस भी जद में आने से बिजली चली गई, खड़ी फसलें, फलदार दरख्त और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। गिलगित बल्तिस्तान में आज भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के, झीलों के फटने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा, आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज रहने की हिदायत। उधर पंजाब में दरियाई कटाव ने कई देहात को मलियामेट कर दिया, कच्चे के इलाके में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़रियाब आ गईं, बस्तियां पानी में डूबने से लोगों की अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल, PDMA ने गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियानी दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में चीनी नायाब, शुगर माफिया ने हुकूमत का सस्ती चीनी का नोटिफिकेशन हवा में उड़ा दिया। सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से साफ इनकार, मंडी से महंगी चीनी मिलने पर दुकानदारों ने भी फरोख्त बंद कर दी। कहते हैं महंगी चीनी खरीद कर सस्ती कैसे बेच सकते हैं। हुकूमत सबसे पहले शुगर माफिया को कीमतें कम करने का पाबंद बनाए, चीनी ना मिलने पर शहरी परेशान। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही, चीनी की बरामद और दरामद के मामले में गलत तासुर पेश किया जा रहा है। गुज़श्ता साल चीनी का सरप्लस मौजूद था, जिसे मद्देनज़र रखते हुए बरामद का फैसला किया गया। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई और कीमतों का कोई मसला नहीं।